آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اذان کے وقت کتا کیوں روتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان کے وقت خاص طور پہ فجر کی اذان کے وقت بہت زیادہ کتے روتے ہیں، تو ان کی کیا وجہ ہے کہ اس وجہ سے وہ روتے ہیں، یہی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو اذان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی جب اذان ہو رہی ہو تو کن کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، اور اذان کے کیا کیا آداب ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس لیے بہت ہی پیاری یہ ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اذان ہوتے ہی کتے رونے لگتے ہیں اور اذان پوری ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایسا خاص کر فجر کی اذان پر ہوتا ہے۔ تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو اس کی کیا وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت فرمائی ہے جو ہم انسانوں کے اندر نہیں دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ طاقت نہیں دی جس سے وہ آسمان ہو یا پھر چلتے پھرتے شیطانوں، بلاؤں یا پھر مصیبتوں کو دیکھ سکے، لیکن یہ جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں بے زباں ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کو نہیں بتا سکتے ہیں، لہٰذا وہ ایسی آوازیں نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، خاص کر کے فجر کی اذان ہو، تو جتنے بھی شیطان اور بلائیں ہوتی ہے اور وہ رات کے وقت زیادہ نکلتے ہیں، اور اذان کی آواز سنتے ہی وہ تمام شیطان اور بلائیں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی کتے رونے جیسی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتا جب کسی علاقے میں بہت زیادہ روتا ہے اور اگر کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس لیے لوگ اسے منحوس سمجھ کر بھگا دیتے ہیں۔ وہ بے زباں منحوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسے یہ علم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور وہ انسان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اذان ہوتے ہی کتا کیوں روتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت شیطان اور بلائیں نکلتے ہیں، اور صبح کے وقت جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ شیطان اور بلائیں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جن کو دیکھ کر کتے رونے جیسی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ انسان آگاہ ہو جائے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اذان کے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اذان کے وقت بات چیت نہ کرے۔ نمبر 2، اذان ہو رہی ہو تو سلام بھی نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اذان کے وقت کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور نمبر 4، اگر قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہو تو بھی اذان کے وقت خاموش ہو جائیے۔ اور نمبر 5، اذان کا ادب نہ کرنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ اور نمبر 6، اذان کو غور سے سنیں اور ہر کلمات کو دہرائے۔ نمبر 7، اگر راستے میں اذان شروع ہو جائے تو ٹھہر جائے۔ نمبر 8، اذان کے وقت اذان پر غور نہ کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ نمبر 9، اذان کے وقت کسی بھی طرح کا کوئی سنگیت نہیں سننا چاہیے۔ نمبر 10، اذان کے وقت عورتوں کو سر ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 11، اذان کے وقت کبھی بھی پیر پسار کر نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 12، جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ نمبر 13، اذان جب بھی سنو اذان کا جواب دے، کہنے والا جیسے کہے سننے والا بھی ویسا ہی کہے۔ نمبر 14، جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے، سننے والا انگوٹھے کا گوشہ لے کر آنکھوں کو لگائے۔ اور نمبر 15، خطبے کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کے لیے جائز نہیں۔ اور نمبر 16، ایج و نفاس والی عورتوں کو اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 17، پیشاب یا پخانہ کرنے والے اذان کا جواب نہ دے۔ تو اذان کے دوران ان باتوں کا ضرور خیال رکھے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ
11 کاموں کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ 11 کام کون کون سے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانے والے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ جس گھر میں ہمیشہ رزق دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا ہے اور جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا جاتا ہو، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت بنی رہے اور آپ کے رزق میں برکت ہو تو جب بھی کھانا کھائے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ نمبر 2، بغیر وضو کیے قرآن پاک پڑھنے سے اللہ پاک ایسے گھر سے بھی برکت دور کر دیتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کو بغیر وضو کیے پڑھا جاتا ہے تو اس بات کا بھی ضرور خیال رکھے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو وضو ضرور بنا لیا کرے اور بغیر وضو کیے قرآن پاک کو چھونا تک نہیں چاہیے۔ ایسا کرنے سے بھی گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، گھر پر آئے سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اس بات کا بھی آپ ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے گھر پر جب بھی کوئی سوالی یعنی کوئی مانگنے والا آئے تو اسے آپ کچھ نہ کچھ ضرور دے، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اور اگر آپ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں، اگر اس کے منہ سے آپ کے لیے کچھ بددعا نکل گئی تو آپ کا گھر تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور نمبر 4، مہمان آنے پر ناراض ہونے کی وجہ سے بھی مومنوں، اسلام میں مہمان کا مرتبہ بہت اونچا ہے اور مہمان کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کو خوش ضرور کرے۔ تو آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی خدمت دل سے کریں اور آپ اس کو خوش کر کے ہی گھر سے ودا کریں۔ مہمان ناراض کرنے والے گھر سے اللہ پاک برکت ختم کر دیتا ہے۔ اور نمبر 5، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے گھر سے اللہ تبارک و تعالی ایسے گھر سے بھی ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے۔ جس گھر میں والدین کی عزت نہ کی جاتی ہو یعنی جس گھر میں ماں باپ سے بدسلوکی کی جاتی ہو، تو آپ لوگ بھی اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ اپنے والدین کو ہمیشہ خوش ہی رکھیں، بھول کر بھی کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دیں، کیونکہ ماں باپ کی دعا یا پھر بدعا وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 6، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے والے گھر سے فضول خرچی کرنا اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے آپ اتنا ہی خرچ کریں جتنی آپ کی آمدنی ہو۔ اگر آپ آمدنی سے زیادہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے برکت ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہے گی۔ اور نمبر 7، صبح دیر تک سونے والے گھر سے اللہ ایسے گھر سے بھی رحمت کے فرشتے کو دور کر دیتا ہے۔ جس گھر میں صبح سورج نکلنے تک سویا جاتا ہو، اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں اور فجر کی نماز پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کس طرح برکت ہوتی ہے، آپ کی زندگی کس طرح بدل جاتی ہے۔ اور نمبر 8، 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال رکھنے کی وجہ سے مومنوں، اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے اور پاکی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زیر ناف بالوں کو 40 دن سے پہلے صاف نہیں کرتا تو اللہ اس عمل کو ناپسند فرماتا ہے اور ایسے شخص کے گھر سے بھی اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نمبر 9، اولاد کو کوسنے کی وجہ سے جو شخص اپنی اولاد کو کوستا رہتا ہے یعنی کہ ان کو گالیاں دیتا رہتا ہے، اور خاص طور پر جو شخص اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے بھی برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ اور نمبر 10، مغرب اور عشاء کے بیچ سونے کی وجہ سے بھی اللہ پاک نے عشاء اور مغرب کے بیچ کے وقت میں سونے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو کبھی بھی آپ بھول کر بھی عشاء اور مغرب کے بیچ نہ سوئیں۔ نمبر 11، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو اللہ پاک ایسے گھر کو بھی ناپسند فرماتا ہے اور اللہ ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے۔ تو یہ وہ 11 کام ہیں جنہیں کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھروں میں ہمیشہ
गरीबी बनी रहती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में भी बरकत हो और आपका घर गरीबी और परेशानी से बचा रहे, तो इन 11 कामों को कभी भी भूल कर ना करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और अपने करीबी रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।